درود شریف روز 250 نفل روز پڑھنے، 3000 مرتبہ درود. سبحان. بظاہر چند دن تو کوئی کر لے گا، لیکن ساری زندگی یہ معمول مسلسل مستقل، یہ کوئی معمولی بات نہیں. جی آپ کے بھی گھر کی بات ہے. بسم اللہ الرحمن آپ چشتی قادری دونوں ہیں. جی الحمدللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامین و آلہ و صحبہ اجمعین. ویسے بنیادی طور پر تعلق سلسلہ عالیہ قادریہ سے ہے، لیکن حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے بات کرنا اس لیے آسان ہے کہ حضرت امام تقی الجواد کی نسل سے ہیں آپ، اور الحمدللہ میرا نسب نامہ بھی حضرت امام تقی الجواد سے ہوتا ہوا آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاتا ہے. اور دوسرا یہ آسانی ہے کہ میں نے تقریباً 2 مرتبہ آپ کے مزار اقدس پر حاضری دی ہے دہلی قیام کے دوران میں. تو رہا تو حضرت نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر، لیکن وہاں حاضری دیتا رہتا تھا، تو اس لیے میرے لیے بات کرنا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت آسان ہے. قبلہ غازی صاحب، ایک بات میں آپ کی اجازت سے دہرانا چاہوں گا. والدہ محترمہ کے بطن اقدس سے جو آپ قرآن عزیز حفظ کر کے تشریف لائے ہیں کچھ حصہ اس کا، یہ چونکہ اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور یہ پروگرام پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. بعض احباب ایسے ہیں جو صوفیاء کرام اولیاء اللہ کے ایسے معمولات اور ان کے سیرت کی اس پہلو پر اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے اعتراض کا مبدا جو ہے وہ قرآن عزیز کی ایک آیت سے آتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن عزیز کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے رحموں سے اس طرح نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. اب رب تو فرماتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ایسے ہیں جو قرآن عزیز کا اتنا حصہ حفظ کر کے آئے ہیں. تو یہ بات ہے، دیکھیے یہ قانون قدرت الہی کا عام ہے، یہ عوام کے لیے ہے، خواص کے لیے بات اور ہے. میں آیات پڑھ دیتا ہوں، جی میں آیات پڑھ دیتا ہوں تحقیق خود کر لیجئے. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہ بچپن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ جناب یہ آیات تو انبیاء کے بارے میں ہیں، انبیاء کے بارے میں تو ہمارا سوال ہی کوئی نہیں، ہم تو بزرگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو ہم وہ بھی پیش کر دیتے ہیں. وشاہد شاہد من اہلہا، حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والا ایک نو مولود تھا، اور اس کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ شرف عطا فرمایا تھا. نو مولودی کے اندر وہ یہ جانتا تھا کہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے. اور صحیح مسلم کی روایت کے حضرت مطابق موسیٰ علیہ السلام کے وہ جو لب سے وہ نکلتا تھا آپ کا لعاب دہن، وہ لگاتے تھے تو وہ کوڑ ٹھیک ہو جاتا تھا، بیمار ٹھیک ہو گئی، وہ جو فرعون کی بیٹی تھی. جی. اور اسی طرح صاحب جریج یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس پر بدکاری کا الزام لگا، تو رب العالمین جل وعلا نے اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے ایک نو مولود کو کھڑا کیا. یعنی وہ جو 3 دن کا 4 دن کا 7 دن کا بچہ ہے وہ گواہی دیتا ہے. تو رب العالمین جل وعلا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یا حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بیان کرنے والے بچے نو مولود کو یا جریج کی پاک دامنی بیان کرنے والے نو مولود کو یہ امتیاز عطا فرما سکتا ہے اور اس سے اس آیت کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، تو پھر بات کیا اولیاء کرام کے بارے میں یہ بات کہنا کہ انہیں قدرت تو وہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، نعوذ باللہ قوت میں کمی تو نہیں آئی، بالکل ایسا ہی ہے، جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے. بلکہ رب العالمین جل وعلا اپنی تمام آیات کا مظہر اس کائنات میں ظاہر فرماتا ہے. اگر اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس دنیا میں تمہیں اس طرح بھیجا، اس کے مظہر موجود ہیں. تو وآتیناہ الحکم صبیا آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وشہد شاہد من اہلیہ، اس طرح کے مظہر بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے پیدا فرمائے ہیں. سلامت رہیے. حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں نظام پاک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں آپ کے مزار اقدس پہ اکثر حاضر ہوتا تھا، چونکہ دادا مرشد تھے، تو یہ سوچا کرتا تھا معلوم نہیں کہ حضرت صاحب کو میرے آنے کی خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جانتے ہیں کہ نہیں. فرمایا ایک مرتبہ جب یہ خیال آیا، اس کے بعد جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت ہوئی، اور آپ مجھے فرما رہے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا نظام کہ ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ویسی زندگی عطا فرمائی ہے جیسی ظاہری دنیا میں تھی. اور اگر مرا زندہ پندار چوں خیشتن من آئیم بجا گر تو آئی بطن، جی مجھے اپنی طرح زندہ خیال کرو، اگر تو اپنے تن کے ساتھ میرے پاس آئے گا تو میں جان کے ساتھ تیرے ساتھ ملاقات کروں گا. اور یہ آپ کی قبولیت کے بارے میں دہلی کے اندر اللہ رب العالمین نے جو آپ کی قبولیت رکھی، تاریخ نگار لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دہلی آنا ہوا. تمام خلفاء آپ کے جتنے یہاں دہلی میں موجود تھے انہوں نے حضرت قطب صاحب علیہ الرحمہ کے ساتھ مل کر استقبال کیا. آپ اپنے گھر لائے، قدم بوسی کی، یہاں رکھا. جس وقت حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واپس جانے کا موقع آیا تو اسی طرح سب خلفاء رخصت کرنے کے لیے باہر آئے ساتھ. لیکن جس وقت حضرت سلطان الہند اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نظر دوڑائی تو ایک خلیفہ شیخ نجم الدین صغرا نظر نہیں آئے.
فرمایا نجم الدین کہاں ہے؟ کہا جی وہ نہیں آئے۔ فرمایا پہلے جانے سے پہلے ان کا حال دریافت کریں گے پھر واپس جائیں گے۔ خلفاء کو ساتھ لیا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لیا۔ جس وقت ملاقات کی تو فرمایا آپ ہمیں رخصت کرنے کے لیے آئے نہیں؟ تو کہا جی صرف وجہ اتنی تھی کہ آپ نے دہلی کے اندر اپنا ایک خلیفہ ایسا چھوڑ دیا ہے، دنیا ساری اس کی طرف رجوع کرتی ہے، ہمیں تو آپ کا خلیفہ ہی کوئی نہیں سمجھتا، تو بس ٹھیک ہے جس وقت دنیا اس کو آپ کا خلیفہ سمجھتی، ہمیں سمجھتے کچھ نہیں، تو وہ پھر آپ کو رخصت کریں، ہماری کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلا کر فرمایا قطب تم ہمارے ساتھ چلو، اس لیے کہ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں تم سے ناراض رہتے ہیں، تم اجمیر ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں ساتھ ہی لیے چلتے۔ اسی وقت ساتھ لے چلے جس وقت، تو دیکھا گیا کہ دہلی جتنے ہیں بڑے بوڑھے بچے جوان خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی، خواتین سب لوگ گھروں سے باہر نکلے ہیں اور حضرت سلطان الہند خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی سواری کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں جہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا قدم لگتا تھا وہاں سے مٹی اٹھا کر سر آنکھوں پر رکھتے تھے اور یہ فریاد کرتے تھے کہ حضرت قطب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے۔ یہ لکھا گیا، سیرت نگار کہتے ہیں حضرت سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قطب تم یہیں رہو، اس لیے کہ ہم تمہیں ساتھ لے جانے پر تو راضی ہیں لیکن دہلی کے لوگ تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایسی محبوبیت دی ہے، سبحان اللہ، کیا سبحان اچھا اللہ۔ دیکھیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت نظام پاک جو ہیں ان کا ذکر بھی کریں نا تو آپ کو ایک محبت کی کیف طبیعت پہ تاریخ ہے، کوئی بھی صدق کے دل سے بابوزو ہو کے ان کا ذکر کرے نا یا ان کے واقعات پڑھے تو ایک کیفیت سی تاری ہوتی ہے۔